بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مومنین کرام، آج 4 اکتوبر ہے اور آج وہ دن ہے کہ آج ٹھیک 12 بجے لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے شہید حق سیدہ شہید ملت جعفریہ جناب ذاکر نوید عاشق بی اے صاحب کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ یقیناً یہ وہ ذاکر شبیر ہے جس نے نصرت سیدہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کی مدحت میں جناب سیدہ کی وکالت کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ شہید حق سیدہ جناب نوید عاشق بی اے صاحب پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے شاعری کی صورت میں جناب سیدہ کے قاتلوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ موضوع بھی زیر بحث ہے کہ ممبر پہ شاعری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن میں سورہ مبارکہ شعراء میں 2 طرح کے شاعروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ شاعر ہیں جو بیہودہ شاعری، تخیلاتی شاعری، اور وہ شاعری جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی خدا نے اسی آیت میں پھر دوسرے حصے میں یہ بیان کیا کہ الی الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور اپنے اشعار کی صورت میں انہوں نے مظلوموں کی نصرت کی ہے۔ شہید نوید عاشق بی اے نے اپنی مجلس کے اختتام میں قرآن کی اس آیت کو پڑھا جو کہ تمام خطبہ واعظین اور ذاکرین آخر میں پڑھتے ہیں، اور وہ آیت جو تھی وہ سورہ مبارکہ شعراء میں اسی آیت کا حصہ تھی جس میں خدا ظالموں کو ان کے انجام کی خبر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہم ظالموں کو ان کے عبرتناک انجام کی طرف پلٹائیں گے۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب سرکار ولی العصر کا ظہور ہوگا تو ظہور میں جب ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے اور مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے گا تو یقیناً یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے سورہ مبارکہ الشعراء میں اس آیت میں کیا ہے کہ ہم ظالموں کو ایک عبرتناک انجام کی طرف پلٹائیں گے۔ بہت سے سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ آیا ایسے اشعار جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو وہ ممبر سے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ تو اس کے بارے میں میرا اکثر یہ جواب ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا مکے والوں کے لیے دل آزاری تھی، لیکن رسول کے لیے کہنا ان کا حق نبوت تھا۔ مدینہ والوں کو حضرت بلال کا علی ولی اللہ کہنا ناگوار گزرتا تھا، کوفہ والوں کو میسم تمار کا لہجہ ناگوار گزرتا تھا، اور مدینہ میں حضرت ابوذر کی تقاریر لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ تو لیکن ان تمام مجاہدین حق نے، ان تمام اصحاب نے، ان تمام پیغمبروں نے، آئمہ نے حق کے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے اس پیغام کو زمانے کے سامنے پہنچایا، چاہے وہ بات کافروں کو بری لگی ہو، چاہے وہ بات دشمنوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزری ہو۔ یقیناً یہ ممبر حق کا ممبر ہے اور اس پہ حق ہی بیان ہونا چاہیے، اور مدتوں سے اس ممبر سے حق ہی بیان ہو رہا ہے۔ چاہے ہمارے اکابرین میں جناب قبلہ مبلغ اعظم کے وہ مناظر جنہوں میں انہوں نے برملا جناب سیدہ کا حق بیان کیا، پھر اس کے بعد تاج الدین حیدری کی وہ گھن گرج، عرفان حیدر آبدی کا وہ لہجہ، محسن نقوی کو وہ شاعری، یہ تمام وہ افراد تھے جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے جناب سیدہ کا حق اور آل محمد کی مدحت ممبر سے بیان کی، اور یہ ہر دور کے دشمنان اہل بیت کو ناگوار گزری، تو وہ محسن نقوی کی شہادت ہو، چاہے وہ عبد الکریم مشتاق کے قلم کے زخم ہوں جو آج بھی دشمنوں کے سینے میں ہیں، چاہے وہ غلام حسین نجفی کی جناب سیدہ کی وکالت میں لکھی ہوئی تحریروں کا بدلہ ہو جو دشمنوں نے شہید غلام حسین نجفی سے لیا، شہید علامہ ناصر عباس ہو، شہید فاضل حسین علوی ہو، یہ تمام وہ افراد تھے جنہوں نے حق بیان کیا، اور یقیناً یہ حق ہر دور کے دشمنوں کو ناگوار گزرا۔ لیکن اب صبح یہ جو جنازہ اٹھایا جائے گا، یہ جنازہ ایک شہید ذاکر کا ہے۔ میں تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، ماتمی عزاداروں سے التماس کروں گا کہ وہ اس جنازے میں اپنی قومی غیرت اور قومی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنازے میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ لیکن ان کے اسباب کو تلاش کرنا پڑے گا کہ بہت سے جنازے ایسے ہیں جو ہم نے شاہراہوں پہ پڑھے بھی ہیں، بہت سے ایسے جنازے ہیں جو ہم نے رونق سج دھج کے ساتھ اٹھائے بھی ہیں، لیکن وہ جنازے بس ایک افراد کی کثرت کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد
وہ اہداف ختم کر دیے جاتے ہیں، ان شہداء کا وہ ورثہ ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی میراث کو بھلا دیا جاتا ہے جس مشن کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا تھا۔ ہم نے بہت سے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں، لیکن مشن کہاں چلا گیا؟ کیا مشن ابھی تک وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس ملک کو نظر کس کی لگ گئی؟ یہ وہی ملک پاکستان ہے جو ایک شیعہ لیڈر محمد علی جناح نے بنایا تھا، جس میں علامہ اقبال کا ایک خواب پوشیدہ تھا، لیکن جس نے خواب دیکھا تھا اسی کی سرزمین پہ، جس سرزمین پہ وہ شہر اقبال ہے اور وہ اقبال ہے، اسی سرزمین پہ اسی محمد علی جناح کے ہم عقیدہ ذاکر کو یوں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میرے ملک میں یہ فضا کیوں قائم ہوئی؟ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا جب ایک نسلی انقلاب آیا، ایک فکر کو ڈیولپ کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں دشمنی آل محمد کو اجاگر کیا گیا اور ایک نسل کی تربیت کی گئی، پھر اسی نسل کو شیعوں کے خلاف گلیوں چوراہوں میں استعمال کیا گیا، لیکن وہ ڈکٹیٹر بھی دنیا سے چلا گیا، وہ ہواؤں میں اس کے جسم کے ذرے اڑ گئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ طاقت، وہ قوتیں خاموش ہو گئیں۔ میرے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، افواج پاکستان کی بھرپور محنت کے بعد، وہ آپریشن ضرب عضب ہو، وہ آپریشن رد الفساد ہو، ان کے باقیات کو ختم کیا گیا۔ جب ان کی جڑوں کو ختم کر دیا گیا اور مدت کے بعد میرے ملک میں ایک امن کی فضا قائم ہوئی، تو پھر ایک اکثریتی جماعت کا نعرہ لگا کے کچھ جنونیوں کو دوبارہ اجاگر کیا گیا۔ ایک مخبوط الحواس شخص جس کا نام اشرف جلالی ہے، اس کو لاہور کے ایک ادارے میں اس نے برملا جناب سیدہ کی توہین کی، حضرت ابو طالب کی توہین کی، شیعوں کے ایمان پہ بحث کی، اور وہ بھونکتا رہا، لیکن جب اس کے رد عمل میں جواب آیا، جب ہم نے مذہب اور مکتب کے دفاع کے لیے ممبر سے آوازیں بلند کی گئیں، تو پھر ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، پھر ان آوازوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک جنازے تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہم گروہ در گروہ میں تقسیم ہیں۔ ہم قوم کے اندر اتنے ٹکڑوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ذاکر دوسرے ذاکر کو برداشت نہیں کر رہا، خطیب خطیب کو برداشت نہیں کر رہا، ہمارے ممبر اور محراب میں اتنا تضاد آ گیا ہے، ہم اختلافات میں اتنی شدت میں آ گئے ہیں کہ اب ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح جو جنازہ اٹھا ہے یہ جنازہ شہید کا ہے، لیکن یہ جنازہ کہاں تھا؟ یہ ممبر آل محمد میں مدت آل محمد کی نوکری ادا کر رہا تھا۔ قاتل نے گولی ایک ذاکر کے سینے پہ نہیں، قومی غیرت کی پیشانی پہ ماری ہے۔ یہ ظالم اور قاتل کو اتنا مضبوط کر دیا گیا، اس میں اتنی ہمت اور اتنی جرت آ گئی، کیا وہ ہماری مجالس میں اس ممبر کے سامنے آ کے دن دہاڑے ایک ذاکر شبیر کو شیعوں کی اکثریت میں گولی مار دے؟ یہ جرت کیوں آئی؟ آخر یہ جنونیت اور یہ سفاکیت کہاں سے آئی؟ ہمیں اپنے اندر کے ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شیعہ ذاکر بن کے نہیں، ایک شیعہ فرد بن کے اپیل کروں گا قوم سے کہ خدا را اپنے اندر کے فاصلوں کو ختم کرتے ہوئے، چاہے آپ کے نظریاتی اختلافات ہیں یا فکری اختلافات ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ سے ایک نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود دشمن بنا رہے ہیں، لیکن ایک اس دشمن کو جس سے آپ کا مسلکی اختلاف ہے اس کے گلے میں آپ باہیں ڈال رہے ہیں۔ آپ دشمنوں کو سینے سے لگا رہے ہیں اور دوستوں کے لیے اور محبان آل محمد کے لیے آپ نفرتوں کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ آپ ایک ذاکر سے دوسرے ذاکر کا بائیکاٹ برداشت کر رہے ہیں، ایک عزادار دوسرے عزادار کو برداشت نہیں کر رہا۔ مجالس جو ہیں وہ کمرشلزم کا شکار ہو گئی ہیں، بانیان اپنے نام کی تشہیر چاہتے ہیں، ذاکرین اپنے پیسے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میں بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایک فضا ایسی قائم کر دی گئی ہے، ایک ماحول ایسا قائم کر دیا گیا ہے کہ عزاداری میں روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری عبادت جو ہے وہ جو آج تک تبلیغ کا ذریعہ تھی، آج وہ تنقید کے لیے کیوں ہو گئی ہے؟ خدا را کل جب جنازہ پڑھا جائے گا تو اس جنازے میں مجھے یقیناً آپ بھی دیکھیں گے کہ اس میں ابا و امامہ بھی نظر آئے گا، اس میں خطیب بھی نظر آئے گا، اس میں جناح کیب بھی نظر آئے گی، اس میں ذاکر بھی ہوگا، اس میں نصری بھی ہوگا، اس میں ملنگ بھی ہوگا، اس میں ماتمی بھی ہوگا، اس میں مدرسے کا پرنسپل بھی ہوگا، اس میں قرآن لکھنے والا مفسر بھی ہوگا۔ تو جب یہ تمام جنازوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کیا ہمیں اتحاد کے لیے کسی جنازے ہی کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اتحاد اور اتفاق کے لیے ایک جنازہ ہی چاہیے؟ کیا ہم نماز جنازہ کے لیے ہی ایک خطیب اور ایک ذاکر کے ساتھ ایک عالم کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ماتمی ملنگ کے ساتھ ایک علامہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ اتفاق اور اتحاد ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نہیں آ سکتا؟ اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے قوم کی وحدت کے لیے بہت تماشا ہو چکا،
بہت قوم کی غیرت کے ساتھ کھیلا جا چکا، دشمن مضبوط ہوتا ہوتا ہماری مجالس میں ہمارے ممبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ خدا را ہم اپنے فاصلوں کو ختم کریں۔ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں، پھر تمام افراد سے یہ گزارش کروں گا بھائی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے ماحول کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کی مثال بنتے ہوئے دشمن کو ایک ایسا جواب دیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہماری مجالس، ہماری عزاداریاں لاوارث نہیں ہیں۔ کل شہید کا جنازہ ایک انتہائی ایسے اٹھایا جائے گا جیسے قومیں اپنے محسنوں کو الوداع کہتی ہیں۔ یقیناً ہم اپنے محسن کو الوداع کہیں گے اور اس کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں مزید صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن علی ولی اللہ زندہ باد رہے گا، حق سیدہ بیان ہوتا رہے گا اور ماتم شبیر ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد۔